میں اور سعید انور ہے نا، قاسم بھائی ہماری ہے نا کوئٹہ میں تشکیل تھی، کوئٹہ میں 4 مہینے لگا رہا تھا اس ٹائم. سو ہم نے نا ایک آئی جی کو دعوت دینے جانا تھا. آئی جی نے کہا کہ شام کو ہے نا آپ ہمارے گھر آئیں، تو کھانا بھی کھائیں گے، میں اپنے کچھ دوستوں کو بھی جمع کر لوں گا، تو وہاں ہم دعوت دیں گے، آپ دعوت دے دینا، سارے بات سن لیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہم جس ٹائم آئی جی کے گھر پہنچے نا، اس نے کہا کہ میں تو بہت نیک آدمی ہوں. ہم نے کہا کہ جی اچھا، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نیک آدمی کو، میں ٹی وی پہ فلاں آدمی کو دیکھتا ہوں، میں فلاں آدمی کو دیکھتا ہوں، میں فلاں آدمی کو دیکھتا ہوں. تو ہم نے کہا کہ جی بڑی اچھی بات ہے یہ وہ. تو سعید بھائی نا ان کو دعوت دینے لگ گئے، جو جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے نا. تو وہ ان کے آئی جی صاحب کے نا 2 بچے تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میرے سے کہا کہ جی ہم نے آپ دونوں جیسا کرکٹر بننا ہے. میں نے کہا یار بڑا آسان ہے. میں نے کہا کہ جی کسی بھی آڈیو شاپ پہ جاؤ، ویڈیو شاپ پہ جاؤ، ویڈیو شاپ پہ، تو میں نے کہا کہ جی ہماری کیسٹ لو، ٹی وی پہ لگاؤ، دیکھو اور کرکٹر بن جاؤ. اس نے کہا کہ یہ کوئی ٹی وی پہ بھی دیکھ کے کرکٹر بنتا ہے. میں نے کہا یار تمہارا باپ ٹی وی دیکھ دیکھ کے دیندار بن گیا، تم کرکٹر بھی نہیں بن سکتے. تو پہلی جماعت پاس کرنے کے لیے نا محنت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. 10 روپے کمانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. ہر کام اگر میں سمجھ بھی لوں کہ جس ٹائم میں کرکٹر تھا میں کامیاب تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں نے محنت کی. میں جس ٹائم ملتان کھیلتا تھا نا، تو ملتان میں مشہور ہے گرمی کے لیے، تو ہم کھیل رہے ہوتے تھے نا، لوگ نعرے لگا کے جاتے تھے پاگلی ہو. جس ٹائم ہم گرمیوں میں کھیل رہے تھے، انہوں نے گلے تولیے سر پہ ڈال رکھے ہوتے تھے، گزر رہے تھے. تو اس یہاں تک پہنچنے کے لیے نا تو ایک ہارڈ ورک کیا ہے. آج انسان کہ ہماری زندگی میں اللہ کے رسول کی زندگی آ جائے والے طریقے آ جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے، اس کے لیے محنت کرنے واسطے تیار نہیں ہے، جانے واسطے تیار نہیں ہے. جس دین میں اللہ نے دونوں جہان کی کامیابی رکھی ہے، اس کی مشقت اٹھانے واسطے تیار نہیں ہے. آپ دنیا، یہ نعیم بھائی سے ہی ہم نے سیکھا، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. دنیا میں کوئی بھی آدمی جس مرضی فیلڈ کا ہے، اگر اس نے اس کام کی مشقت نہیں اٹھائی ہوگی نا، اس کام میں ذلیل نہیں ہوا ہوگا، تو وہ کامیاب نہیں ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، جس مرضی کام میں لے لو. یہ کیمرہ مین کھڑے ہیں، کوئی بار گاڑی سے، اگر اس نے اس کی مشقت اور ذلت اٹھائی ہوگی نا، میں نے کرکٹر بنو، میں نے اس کام کی مشقت اور ذلت اٹھائی ہے اس کام کی. ہم دین کے لیے کوئی مشقت اٹھانے سے تیار ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے دیکھ کے سیکھ جائیں گے. جس کام کے لیے صحابہ نے اپنی زندگی نکال دی، نبیوں کو آروں سے کاٹ دیا گیا، بیچ میں رکھ کے آرے چلا دیے گئے، وہ کام والا دین ہماری زندگی میں بغیر مشقت کے آ جائے گا، بغیر محنت کے آ جائے گا. اب لوگوں کو یہی والی بات سمجھ نہیں آ رہی. میں آپ کو بالکل سمپل سی ایک چیز ایگزامپل دے رہا ہوں اس چیز کی. گھر گھر یہ والی سٹوری ہے. مولوی صاحب آئے نا پڑھانے واسطے قرآن شریف، مولوی صاحب قرآن شریف ہی پڑھانے آئیں گے. تو اگر ہم نے کہیں جانا ہو، میں کسی کے گھر کی نہیں بات بتا رہا، اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں، میں کسی کے گھر کی بات کہوں، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب سے کہیں کل آ جائیں. اگر وہیں اسی ٹائم انگلش کا ٹیچر آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یار وہ آدھا گھنٹہ انتظار کر لیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب یہ بچے کو کہہ نہیں رہے، لیکن ایک میسج پاس کر رہے ہیں کہ قرآن اتنا اہم نہیں ہے، انگلش اہم ہے. تو جب تک اس چیز کی محنت نہیں اٹھائیں گے، جس چیز کو آپ نے، جس چیز پہ محنت ہوتی ہے اس کا وجود پالش ہو جاتی ہے، آ جاتا ہے. بالکل.